چند باتیں امام بخاری کے بارے میں بھی کرنا چاہوں گی کہ آخر صحیح بخاری سے ہی انتخاب کیوں. اگرچہ حدیث کی بہت سی کتابیں اور بہت سی اوتھینٹک احادیث ہیں اور ان سب کتابوں سے احادیث لی جا سکتی تھی، لیکن اس وقت صرف ایک کتاب پر فوکس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور کتابوں میں سے بھی ایسی اوتھینٹک احادیث نکال کر پیش کی جائیں، لیکن اس وقت صرف ایک کتاب کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ حدیثیں یاد کر لیں یا پڑھ لیں تو آپ آرام سے یہ کہہ سکیں کہ بخاری نے اس کو روایت کیا، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، کیونکہ اس سے ایک اوتھینٹسٹی کا اور ہی معیار مقرر ہوتا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کی جو تھوڑی سی لائف ہسٹری اور تھوڑا ان کا طریقہ کار اس کتاب کو لکھنے کا کیا رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ اور یقینی علم میں اضافہ ہوگا. تو صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں جن کو امام بخاری کہا جاتا ہے، ان کا نام محمد تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزب الجوفی. کنیت ابو عبداللہ تھی، لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین کے نام سے جانے گئے. امام بخاری 13 شوال 194 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہوئے، جس وقت ازبکستان کا حصہ ہے. امام بخاری کے پردادا مغیرہ جو ہیں وہ مجوسی تھے، آتش پرست. انہوں نے بخارا کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ان کے والد ایک محدث تھے جن کا نام اسماعیل تھا، وہ ایک محدث تھے، یعنی امام بخاری محدث والد کے بیٹے تھے. وہ امام مالک کے شاگرد تھے. امام بخاری کے والد امام مالک کے شاگرد تھے. انہوں نے اپنے والد کا تذکرہ اپنی تاریخ میں کیا ہے، اور ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الثقات میں ان کے والد کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری کے والد حماد بن زید اور امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور عراقیوں نے ان سے روایت لی ہے. تو وہ دوسرے لفظوں میں ایک عالم باپ کے بیٹے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام بخاری کے والد کی ایک خاص بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ حلال کمائی کا اہتمام کرتے تھے اور بہت ہی محتاط تھے اس معاملے میں. ان کے شاگرد احمد بن حفص کہتے ہیں میں اسماعیل کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا. اس وقت انہوں نے کہا میں اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں پاتا، 1 درہم بھی حرام کا نہیں پاتا، اور نہ ہی 1 درہم مشتبہ پاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہو مجھے. تو حرام اور مشکوک چیز سے ان کی کمائی بالکل پاک تھی. یاد رکھیے حلال کمائی انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان کی اپنی اولاد پر بلکہ اولادوں کی اولاد پر، نسلوں تک اس کا اثر بھی جاتا ہے. والد کے علاوہ امام بخاری کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی، بہت زیادہ دعائیں کرنے والی، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی. ابو علی الغسانی لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل کی بصارت ان کے بچپن میں ہی چلی گئی تھی، بیمار ہوئے آنکھیں چلی گئیں. ان کی والدہ بہت عبادت گزار تھیں. انہوں نے اللہ الرحمن کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. ماں نے، امام بخاری کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ ان سے فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں. یعنی ماں کی دعا کے نتیجے میں بیٹے کو اللہ نے درست کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھی اور وہ دیدہ و بینا تھے، بلکہ اتنی نگاہ تیز ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی. یعنی نہ صرف یہ کہ نگاہ لوٹ آئی بلکہ اس طرح لوٹی کہ عام لوگوں سے بھی زیادہ وہ تیز تھی. امام بخاری کی والدہ نے بیٹے کی اچھی تربیت کے لیے چھوٹی عمر میں ہی ان کو مدرسے میں داخل کروا دیا، یہاں تک کہ 10 سال کی عمر تک وہ اس مدرسے میں رہے. جب 16 سال کے ہوئے تو ان کے بھائی کے ساتھ انہیں حج پر لے گئی. یعنی امام بخاری کو اور ان کے بھائی کو لے کر حج پہ چلی گئی. حج کے بعد وہ خود اور ان کے بیٹے احمد واپس آ گئے، جبکہ امام بخاری کو 16 سال کی عمر میں طلب حدیث کے لیے مکہ چھوڑ آئی. 16 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ٹین ایج ہوتا ہے. اور اب تو 16 سال کے بچوں کے حالات آپ دیکھیں، نوجوانوں کے کیا ہو چکے ہیں. اور
کیا ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بالکل یوں اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ لیکن امام بخاری کی شرافت اور ان کی جو علم سے دوستی اور دلچسپی تھی، اس کی وجہ سے والدہ نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اتنی ینگ عمر میں، چھوٹی عمر میں، کیونکہ جتنا ارلی انسان علم میں سٹارٹ لیتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. تو بہرحال ابتدائی تعلیم تو ان کی والد کے پاس ہوئی، پھر ان کے والد کی وفات اس وقت ہو گئی جب وہ بہت چھوٹے تھے، تو زیادہ تر ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے. ابتدائی تعلیم و تربیت میں والدہ کا ہاتھ ہے. ان کی والدہ خود تو کوئی بہت بڑی اسکالر نہیں تھی، لیکن انہوں نے امام بخاری جیسے بیٹے کو تیار کیا. تو ماؤں کا یہ ایک بڑا اہم رول ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اس ڈھنگ پر کریں کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں، میں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے پوچھا آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے؟ انہوں نے کہا مجھے اس وقت حفظ حدیث کا شوق دیا گیا جب میں مکتب میں تھا. مکتب یعنی بالکل ابتدائی مدرسے میں. میں نے پوچھا آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا 10 سال یا اس سے کم. آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے 10 سال کے بچے کو حدیث حاصل کرنے کا شوق ہے؟ انہوں نے تو شاید کبھی کوئی حدیث پڑھی بھی نہ ہو، کبھی کوئی سنی بھی نہ ہو، کیونکہ نہ ہمارے دلوں میں وہ اہمیت ہے اور نہ ہی ہم نے آگے اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر کی. تو بہرحال 10 سال کی عمر میں انہوں نے مکتب چھوڑ دیا، فارغ ہو گئے اس سے، اور پھر محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا. پھر جب اپنے شہر اور علاقے کے سارے محدثین سے علم حاصل کر چکے تو پھر حج کے موقع پر انہوں نے باہر کے محدثین سے علم حاصل کرنا شروع کیا. ان کا حافظہ جو تھا وہ بہت قوی تھا. بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بہت ساری احادیث یاد کر لی تھی. ابو عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بیکندی، یہ ان کے استاد ہیں امام بخاری کے، ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں. یعنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کر لی. وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ اس سے ملا اور کہا تم ہو وہ جو کہتے ہو کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو امام بخاری نے کہا بلکہ اس سے بھی زائد، بلکہ جس حدیث کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں گے، خواہ وہ صحابی سے مروی ہو یا تابعی سے، ان میں سے اکثر راویوں کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، رہنے کی جگہ، جائے سکونت بھی بتا سکتا ہوں. یعنی نہ صرف یہ کہ حدیثیں یاد ہیں بلکہ حدیثیں روایت کرنے والوں کے حالات بھی یاد ہیں. اور میں صحابہ یا تابعین کی حدیث سے جو بھی حدیث روایت کرتا ہوں اس کی ایک اصل ہوتی ہے جس کو میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتا ہوں. تو ابتدائی زمانے میں ہی ان کے حافظے کے بہت سے واقعات موجود ہیں. اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اور بھی نئی نئی باتیں پتہ چلے گی، کیونکہ ہمارا کورس احادیث سے متعلق ہے اس لیے میں بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتی. لیکن ان کے حافظے کا اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ مشائخ بھی ان سے متاثر تھے. یعنی جو استاد تھے وہ اپنے شاگرد سے بہت امپریس تھے، اور بعض مشائخ اپنی غلطیوں کی اصلاح ان سے کرواتے تھے. پھر بعض اوقات مشائخ میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ امام بخاری سے اس کا حل پوچھتے تھے. امام بخاری نے بہت سے علمی سفر کیے. 16 سال کی عمر میں جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو بعد میں انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف رخ کیا، وہاں تعلیم حاصل کی، اور وہاں مدینہ میں ہی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام بخاری 8 بار بغداد گئے. یعنی علمی سفر کے دوران 8 دفعہ انہوں نے بغداد کا سفر کیا، اور ہر بار وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے ہوتے، یعنی ان کے پاس بیٹھتے تو وہ انہیں بغداد میں اقامت اختیار کرنے پر آمادہ کرتے کہ آپ بھی بغداد میں رہ جائیں، کیونکہ بغداد اس وقت علم کا مرکز و منبع تھا. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مختلف شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا. خراسان، عراق کے تمام شہروں میں کتابت کی، حجاز، شام، مصر اور بغداد میں کئی دفعہ گئے. بعض اوقات حصول علم کے لیے لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں 1 سال تک لوگوں سے بالکل الگ ہو گیا، نو سوشل لائف، اور اس دوران میں حدیث لکھنے میں مشغول رہا. پھر کہتے ہیں کہ حصول علم کے دوران وہ ہر سال حج کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں بصرہ میں 5 سال رہا، اس دوران میرے ساتھ میری کتابیں بھی تھی. میں ہر سال حج کو جاتا اور واپس آ کر تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتا. یعنی کام کیا تھا؟ لکھنا پڑھنا، حج کرنا، پھر واپس لکھنا پڑھنا.
اور کوئی چیزیں نہیں. پھر علل حدیث کے ماہر تھے. امام بخاری امام مسلم کے ساتھ بھی بہت ان کا تعلق تھا، لیکن امام مسلم امام بخاری کے سامنے اس طرح سوال کرتے تھے جیسے کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے. یعنی وہ بھی ان کے علم کے اور ان کے رتبے کے بہت قائل تھے. امام بخاری کے اساتذہ اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مشہور اساتذہ امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، یحییٰ ابن معین، ابو نعیم فضل بن دکین، مکی بن ابراہیم بلخی، محمد بن عبداللہ الانصاری، ابو عاصم الشیبانی، محمد بن یوسف بن فریابی. اگر آپ بخاری پڑھیں تو اس کی سند میں جب شیوخ سے روایت کرتے ہیں تو یہ سارے نام آپ کو مل جائیں گے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1080 شیوخ سے احادیث لکھی. کتنے؟ 1080. اور کچھ ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے امام بخاری سے پھر احادیث آگے روایت کی. امام ابو الحسن مسلم بن حجاج، ابو عیسیٰ ترمذی، ابو عبد الرحمن النسائی، ابو حاتم، ابو زرعہ، ابو بکر بن خزیمہ. امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے 70,000 لوگوں نے حدیث کا سماع کیا. یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب تیار کرنے کے بعد لوگوں کو جب پڑھانی شروع کی تو 70,000 لوگوں نے براہ راست آپ سے یہ کتاب پڑھی. حافظہ بہت قوی تھا، کم سوتے تھے، راتوں کو بھی حدیث کے علم میں مشغول رہتے. محمد بن یوسف کہتے ہیں ایک رات میں بخاری کے ساتھ ان کے گھر میں تھا، میں نے شمار کیا وہ ایک رات میں 18 مرتبہ اٹھے. انہوں نے دیا جلایا، وہ چیزیں یاد کرتے اور حاشیے میں لکھتے، سوتے جاگتے سوتے جاگتے. اگر ہم ایک رات بھی ایسے کریں تو اگلے دن سارا دن ہی شاید سوئے رہیں کہ آج ہماری نیند ڈسٹرب ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے کام لیتا ہے تو اس کو ہمت بھی دیتا ہے. اپنے کام خود کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ سحری کے وقت 13 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی تہجد. جب بھی وہ اٹھتے مجھے نہ جگاتے. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں تو میں کہتا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر ہی نماز کی تیاری کی ذمہ داری ڈالتے ہیں، مجھے نہیں جگاتے. تو انہوں نے کہا کہ تم جوان آدمی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری نیند خراب کروں. کھانے میں بہت سادگی تھی. اصل میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو بڑا کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی باقی زندگی کیسے ہوتی ہے. ہماری دلچسپیاں پہننے، اوڑھنے، سیر و تفریح، میل ملاقاتیں، باتیں، فون، ادھر ادھر، ان چیزوں کے ساتھ ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بڑا کام لے لے. یعنی اپنے کو نہیں بدلتے، بس صرف آرزویں اور تمنائیں رکھتے. جبکہ کام کرنے والے اپنی بہت سی دل پسند من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے رب کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، لوگوں کی خدمت کی خاطر. ابو الحسن یوسف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن اسماعیل بیمار ہو گئے. ان کا قارورہ طبیبوں کو دکھایا گیا. انہوں نے کہا یہ قارورہ ان عیسائی درویشوں کے قاروروں سے مشابہ ہے جو سالن استعمال نہیں کرتے. تو امام بخاری نے تصدیق کی اور کہا میں نے 40 سال سے سالن نہیں کھایا. اگر ہمیں ایک دن سالن کے بغیر روٹی کھانی پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے. انہوں نے اس کا علاج پوچھا کہ بیمار ہو گئے، کوئی علاج بتائیں. تو طبیبوں نے کہا اس کا علاج سالن ہے، ان کو سالن کھانا پڑے گا. تو انہوں نے علاج سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ شیوخ اور دیگر اہل علم نے مجبور کیا تو روٹی کے ساتھ شکر لگا کے کھانے لگے. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کبھی امام بخاری پر ایسا دن بھی آتا وہ سارے دن میں ایک روٹی بھی نہ کھاتے تھے، البتہ کبھی 2-3 بادام کھا لیتے. مسالے دار ہنڈیا اور بھنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ جب انسان کو کھا لیتا ہے پھر سستی طاری ہو جاتی ہے، پھر سینے میں جلن ہونے لگتی ہے، پھر اس کے اوپر کچھ اور کھانا پڑتا ہے، پھر انسان کام پر فوکس نہیں کر سکتا. اسی طرح مساجد کا احترام کرنے والے تھے. ایک دفعہ کسی نے دیکھا ان کی داڑھی میں ایک تنکا سا ہے تو انہوں نے نکال کے نیچے پھینک دیا. امام بخاری نے اپنی نظر اس پر رکھی اور اس کو اٹھا کے اپنی آستین میں رکھ لیا اور مسجد سے باہر جا کر پھینک دیا کہ اگر میری داڑھی میں تنکا نہیں ہو سکتا تو مسجد میں کیسے پھینک سکتے ہیں اس کو. تو یہ ایک تقویٰ کی علامت ہے. اسی طرح جرح کرنے میں بہت محتاط تھے. جب کسی کے اوپر حکم لگانا ہوتا، فیصلہ کرنا ہوتا کہ کوئی راوی کیسا ہے تو کہتے ترکوہ، یعنی محدثین نے اسے روایت نہیں لی. انکرہ الناس، لوگوں نے اس پر انکار کیا ہے. المتروک، چھوڑ دیا گیا. فیہ نظر، اس کے بارے میں یعنی کہ ایک اور اوپینین ہے. سکتوا عنہ، لوگ اس کے بارے میں خاموش ہیں. لیکن وہ بہت ایکسٹریم الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے کہ وداع، یعنی جھوٹی حدیثیں گڑنے والا، یا کذاب، بہت جھوٹا. یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی اس کا فیصلہ کرنا ہوتا کہ اس راوی کا درجہ کیا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کہ ہم
کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو بہت بڑے بڑے لقب دینے لگتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں. دونوں طرح سے تعریف میں بھی زمین آسمان کے خلافے ملاتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی پہ تنقید کرنی ہو تو اس میں بھی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. ان معاملوں میں زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. امام بخاری آپ دیکھیں فیہ نظر، اس بندے کا معاملہ مشکوک ہے. زیادہ زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا معاملہ مشکوک ہے. یہ باتیں سنت سے مطابقت نہیں رکھتی. اگر کسی کے متعلق آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھی رستے سے ہٹا ہوا ہے تو احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. امام بخاری کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. وہ کہا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ کسی کی غیبت کرنے پر میرا مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کانشیسلی شعوری طور پر غیبت سے بچتے تھے. آج ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اعمال نامے میں کوئی غیبت نہیں کسی کی. تو جس طرح لقمہ حرام انسان کی شخصیت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، مزاج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اسی طرح زبان کا غیر محتاط استعمال جو ہے وہ بھی انسان کے اندر سے تقویٰ دور کر دیتا ہے، اور پھر کاموں میں برکت نہیں ہوتی، زبان میں تاثیر نہیں رہتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کے طالب علم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہم اپنی زبان اور اپنے لقمے اور ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہیں. امام بخاری بہت باریکی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے والے تھے. محمد بن ابو حاتم کہتے ہیں ایک دفعہ ہم فربر میں تھے، تیر اندازی کے لیے سوال ہوئے. ہم ایک راستے کی طرف نکل گئے جو نہر کے دہانے کی طرف جاتا تھا، تو ہم تیر چلانے لگے. امام بخاری کا تیر پل کی اس میخ یا ستون کو جا لگا جو نہر کے اوپر تھا. وہ ستون پھٹ گیا. جب وہ ابو عبداللہ نے یہ دیکھا تو اپنے جانور سے نیچے اتر آئے، ستون سے تیر کو نکالا اور تیر اندازی چھوڑ دی، اور ہمیں کہا واپس چلو. ہم ان کے ساتھ واپس گھر آ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو جعفر مجھے تم سے ایک کام ہے، کیا تم وہ پورا کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کا حکم ماننے کے لائق ہے. کہا بہت اہم کام ہے. اور وہ چڑھائی چڑھنے والوں کی طرح لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، یعنی ان کا سانس پھولا ہوا تھا. انہوں نے ان کو جو ہمارے ساتھ تھے کہا تم ابو جعفر کے ساتھ جاؤ یہاں تک کہ تم بھی اس کام میں اس کی مدد کرو جس کا میں نے اس سے مطالبہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم مجھے ضمانت دیتے ہو کہ پورا کرو گے؟ میں نے کہا سر آنکھوں پر. انہوں نے کہا تم اس پل کے مالک کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم نے ستون میں خرابی ڈال دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ اس کی جگہ اس کو بدل دیں یا آپ ہم سے اس کی قیمت لے لیں، اور جو غلطی ہم سے ہوئی ہے آپ اس کو معاف کر دیں. حمید بن اخضر فربری اس پل کا مالک تھا. تو اس نے کہا ابو عبداللہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دو اور انہیں کہہ دو کہ جو آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ آپ کو معاف ہے. اور کہا میری تمام ملکیت آپ پہ فدا ہے اگرچہ یہ کم ہے. میں نے کہا میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہوا کہ آپ نے اسی درخواست کی، مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک ستون کے بارے میں یا میری ملکیت کی کسی چیز میں مجھ سے جھجک کھائیں. تو میں نے ان کا پیغام امام بخاری کو پہنچا دیا. ان کا چہرہ چمک اٹھا، روشن ہو گیا، خوش ہو گئے. اور اس دن انہوں نے اجنبی لوگوں کو، مسافروں کو 500 حدیثیں سنائی اور 300 درہم صدقہ کیے. اب ہم ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہمارا تقویٰ کہاں ہے. کسی کا کوئی نقصان کر بیٹھیں، کیا ہم اس سے ذکر کریں گے؟ کیا ہم معافی مانگیں گے؟ کیا ہم اس کا نقصان پورا کریں گے؟ کیا ہمیں چین آئے گا؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے روڈ ایکسیڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں عموماً لوگ مار کے غائب ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. لوگوں سے تو بھاگ جائیں گے، اللہ سے کیسے بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے کہ ہم نے جانے انجانے کسی کے حق میں بھی کوئی نقصان کیا، کوئی خرابی کی. بعض اوقات الہدائی کی کوئی برانچ یا کوئی چیز یا اللہ کا کوئی مال ہمارے زیر استعمال ہوتا ہے اور ہماری غفلت اور ہماری کوتاہی سے اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. تو ان سارے معاملات میں احتیاط جو ہے اور کانشیس ہونا اور فکر کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے. اسی طرح ایک صاحب تھے ابو معاشر منابینا تھے، تو امام بخاری ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا کہ کس بات پر؟ انہوں نے کہا ایک روز آپ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش تھے اور آپ اپنا سر بھی ہلا رہے تھے، تو میں اس پہ مسکرا دیا، آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا ابو عبداللہ اللہ آپ پر رحم کرے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اور بعض اوقات کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کے اوپر ناک منہ بھی چڑھا لیتے ہیں اور اشارے بھی کر لیتے ہیں اور ہنس بھی لیتے ہیں اور زبان سے بھی غیبت کر لیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کبھی کرتے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں.
اسی طرح اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنے والے تھے. ایک دفعہ کسی سفر کے دوران ان کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، تو ان کے ساتھ ایک شخص جو تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پاس ہے، تو اس نے سفر کے دوران شور مچانا شروع کر دی. سمندر کا سفر تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی. امام بخاری کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص اب ان پہ الزام لگائے گا کہ تھیلی امام بخاری کے پاس تھی، یعنی ان کی اپنی تھی، لیکن اس شخص نے جھوٹا کلیم کر دیا، تو لوگ کشتی والوں کے پیچھے پڑ گئے کہ کس نے چرائی. سب کی تلاشی ہونے لگی. امام بخاری میں اتنی دیر میں وہ تھیلی جو تھی وہ سمندر میں پھینک دی. تو تھیلی تو کسی سے بھی نہیں نکلی، سب کا سامان دیکھ لیا گیا اور باہر تو کوئی گیا نہیں تھا. تو سب پھر اس شخص کو ملامت کرنے لگے. تو بہرحال اس کے بعد جب کشتی سے اترے تو اس شخص نے تنہائی میں پوچھا کہ اس تھیلی کا کیا ہوا، یعنی وہ کہاں گئی جو آپ کے پاس تھی. تو کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طلب میں ختم ہو گئی، میری ثقافت دنیا میں مشہور ہے. میرے لیے چوری کا الزام اپنے اوپر لینا کس طرح مناسب تھا کہ جس دولت کو میں نے ساری عمر میں حاصل کیا وہ چند اشرفیوں کے لیے کھو دیتا. یعنی اشرفیوں کا ضائع ہونا برداشت کر لیا لیکن اپنے اوپر حرف نہیں آنے دیا. حصول علم میں ہر طرح کی قربانی دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ جب کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو گھاس کھانا شروع کر دی اور کسی کو نہیں بتایا. پھر اسی طرح محدثین کے اقوال بھی ہیں امام بخاری کے بارے میں کہ ان جیسا کوئی دیکھا نہیں گیا، انتہائی زاہد اور عالم تھے. اسحاق ابن راہویہ ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام بخاری بھی وہاں موجود تھے. تو امام اسحاق نے ایک حدیث بیان کی جس پر امام بخاری نے لقمہ دیا. تو امام اسحاق نے امام بخاری کی بات کو مان لیا اور حاضرین مجلس سے کہا، اے اصحاب الحدیث کی جماعت، تم اس جوان کو دیکھو، اس سے حدیثیں لکھو. اگر یہ حسن بصری کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی معرفت حدیث اور فقاہت کی وجہ سے اس کے محتاج ہوتے، یعنی وہ بھی ان سے حدیث لکھتے. نعیم بن حماد کہتے ہیں محمد بن اسماعیل اس امت کے فقیہ، انہوں نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی، ان سے جو ابواب نکالے ہیں اور جس طرح ان کو بیان کیا اور جس طرح اس کو ترتیب دیا ہے وہ کسی فقہ سے کم نہیں. پھر اسی طرح امام بخاری کی وفات جو ہے وہ بخارا میں ہوئی. بخارا کے لوگوں نے امام بخاری کے اوپر ایک تہمت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں، یعنی کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس غلط الزام کی عام طور پر شہرت کر دی گئی. تو شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا، تو لوگوں نے امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا. تو سمرقند کے لوگوں نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا اور سمرقند کی ایک بستی خرتنگ میں مقیم ہو گئے. لیکن مخالفین کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ایک روز تہجد کے وقت آپ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. آپ نے عید الفطر کی رات 256 ہجری کو 62 سال کی عمر میں وفات پائی. آپ کی وفات کے وقت آپ کے جسم سے برابر پسینہ جاری رہا. دفن کے بعد قبر سے ایک نہایت تیز خوشبو پھیلی. وراق کہتے ہیں امام صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے 3 کپڑوں میں دفنانا، ان میں کرتا اور عمامہ نہ ہو، یعنی صرف چادریں ہوں. امام بخاری کے بارے میں لوگوں نے خواب بھی دیکھے. عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں ایک مقام پر کھڑے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا. پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا میں محمد بن اسماعیل کا منتظر ہوں، یعنی امام بخاری کا منتظر ہوں. عبد الواحد کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ امام بخاری کی وفات کی خبر ملی. میں نے دیکھا کہ ان کی وفات کا وقت ہی تھا جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. وراق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے تو امام بخاری آپ کے قدم پر اپنا قدم رکھتے. تو بہرحال یہ چند باتیں امام بخاری کے بارے میں ہیں. ان کی مشہور کتاب تو یہی الجامع الصحیح البخاری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں جیسے تاریخ الکبیر، الاوسط الصغیر، الجامع الکبیر، کتاب الضعفاء الصغیر، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں. اور صحیح بخاری جو ہے اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ. اور اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ بنا تھا کہ امام بخاری اسحاق ابن راہویہ کی مجلس میں تھے تو انہوں نے کہا کاش تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ایک مختصر کتاب تیار کرتے. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے
الجامع صحیح کے لیے احادیث جمع کرنی شروع کر دیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں آپ سے مکھیاں اڑا رہا ہوں. تو میں نے تعبیر کرنے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو ہٹاؤ گے، یعنی جو غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں ان کو ہٹا دو گے. تو اس خواب نے بھی مجھے الجامع صحیح لکھنے پر ابھارا. یہ کتاب 16 سال میں لکھی گئی، صحیح بخاری 16 سال میں لکھی گئی. اس میں انہوں نے صرف صحیح احادیث کا چناؤ کیا. ہر حدیث لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب پورا یقین ہو جاتا تو پھر اپنی کتاب میں لکھتے. بابرکت جگہ کا انتخاب کیا، روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا اور ہر ترجمہ باندھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی. امام بخاری کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان کی فقہ ان کے تراجم میں ہے، یعنی ابواب جو باندھتے ہیں اس سے بہت زبردست باتیں دین کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. ابن الصلاح اور امام نووی کے نزدیک صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد مکررات کو ملا کر، یعنی جو ریپیٹیشن ہوئی ہے ان کو ملا کر 7275 ہے، اور مکررات کے بغیر 4000 حدیث ہیں. امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم ہیں، اور امت نے انہیں تلقی بالقبول کیا ہے، یعنی بہت زیادہ ان کو ویلکم کیا ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اللہ امام بخاری کو اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ دے، کیا ہی اچھا ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے. اسی طرح امام ذہبی کہتے ہیں اسلام کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اس کی بہت شروحات بھی ہیں، لیکن اہم ترین شرح جو ہے ابن حجر الاسقلانی کی ہے، پھر اسی طرح عمدۃ القاری ہے بدر الدین العینی کی، پھر ابن بطال کی شرح ہے، پھر خطابی کی شرح ہے، پھر کرمانی کی ہے، زرکشی کی ہے، قسطلانی کی ہے. یہ نام آپ کتابوں میں عموماً پڑھتے رہتے ہوں گے. تو یہ مشہور شروحات ہیں جن سے آپ احادیث کے اندر مزید ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مختصر سا ایک تعارف ہے حدیث کے بارے میں کہ حدیث کیوں پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری کون تھے اور ان کی اصل کتاب کیا ہے. الحمدللہ ہم اس کا ریگولر مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے چند مختصر سی احادیث شیئر کی جائیں گی. اگر اس کے بعد آپ کو شوق ہو تو آپ پوری کتاب بھی باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جو سب سے زیادہ انسپائرنگ بات لگی تھی جو آپ نے اسٹارٹ میں بتایا نا کہ ان کے فادر کی ان کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کی مدر جو تھی انہوں نے ان کو ریز کیا تھا اور انہوں نے ان کی تربیت کی تھی. اکثر آج کل جو مدرز ہیں، جو میری کولیگز بھی ہیں یا جو میرے جاننے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہمارے ہسبینڈز جو ہیں وہ رول پلے نہیں کرتے. تو اگر ہم ان کی لائف ہسٹری دیکھیں یا اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں تو ان کی مدر نے اپنی پوری زندگی ان کی تربیت پہ انویسٹ کی، اور انہوں نے ایک بار بھی کمپلین نہیں کی اپنے حالات کی، اور پھر 16 سال جدائی برداشت کی. آج کسی ماں کا حوصلہ ہے کہ 16 سال بچے کو دور رکھے اپنے سے کہ وہ کوئی بڑا کام کر لے؟ یعنی یہ جو امام بخاری کو 16 سال کی عمر میں چھوڑ کر آئی تھی مکہ، وہ 16 سال اپنا کام کرتے رہے، اور جب کتاب مکمل ہوئی تو پھر واپس آئے تھے. اور اس زمانے میں نہ کوئی فون تھے، نہ ٹیکسٹ میسج تھے، نہ کوئی ویڈیو کال، کچھ بھی نہیں تھا. ہم سب مائیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بچوں سے محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور بچوں کی جدائی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور کس طرح یہ بھی اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کو دینا اور ان کی جدائی برداشت کرنا، اور ان سے اپنی دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت کا سامان کرنا، ان کو صدقہ جاریہ بنانا، کتنی بڑی بات ہے. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، اور یہ وہی ماں کر سکتی ہے جس کے ذہن میں یہ سارے مقاصد بہت واضح ہوں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے. آج دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم پھر بھی بھیج دیتے ہیں، 4 سال کے لیے ڈگری کے لیے، پھر جاب کے لیے، نوکری کے لیے، اور پھر وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور ماں باپ بڑھاپے میں ان کی جدائی میں رو رو کے دم توڑ دیتے ہیں. چونکہ ہم نے ان کی دنیا بنائی تو انہوں نے بھی اپنی دنیا ہی بنا لی، والدین کو پیچھے کم ہی پوچھا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ صالح نسل پروان چڑھے تو اس کے لیے ماؤں کا صالح ہونا اور ماؤں کے ذہن میں ان سارے مقاصد کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. سادہ جی، آپ کی جو لائف ہسٹری ہے بخاری کی، یہ پڑھنے کے بعد یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر واقعی دین کی خدمت یا کام کرنا ہے، جیسے انہوں نے ایک کام کیا اور ساری زندگی لگ کے کیا اس کام کو،
تو اس کے لیے خود قرآن و سنت کو اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کریں گے جب تک یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی کلاس میں چلے جائیں یا ہم بخاری کی کلاس میں چلے جائیں لیکن اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. تو یہ چیز پھر ہمیں حسرتوں میں لے جاتی ہے اور پھر ایک گلٹ میں لے جاتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم سے پتہ نہیں کام کیوں نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہم وہ زندگی کا پیٹرن نہیں بدلتے اپنا، یا سوچ کا انداز نہیں بدلتے، یا ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ اس جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے ہی اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں نے جو سنا ہے سارا احوال اور جو میں نوٹ کر پائی ہوں، جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ وہ دیکھیں قرآن کے بعد صحیح بخاری کی اتنی اہمیت ہے اور یہ جس شخصیت نے یہ سارا کام کیا، کتنی محنت. جو مین چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ رزق حلال ہے، کیونکہ ان کی کمائی جو بیسک جس پہ وہ بیس جو تھی ان کی زندگی کی، جو رزق انہوں نے کھایا وہ حلال تھا، اس وجہ سے ان میں اتنی بات آئی. اور یہ خواتین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور خواتین کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ آج وہ رزق حلال کی طرف کس طرح مائل کرتی ہیں اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، خود وہ کس طرح سے اس طرف لے کے آتی ہیں، پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت کر پائیں گے. بالکل. یعنی امام بخاری نے کتاب لکھنے میں 16 سال لگا دیے، تو کیا ہم پڑھنے کے لیے دن کا 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنی تکلیف یا زحمت کر لیں کہ اس کو پڑھ ہی لیں؟ سال ہر سال تک یہ کتابیں گھروں میں، لائبریریوں میں بند پڑی رہتی ہیں اور نکال کے کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. السلام علیکم. مجھے جو بہت خوشائن بات لگی ہے اور جو ہم سب بھی مائیں پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہوتی ہیں بچوں کے سلسلے میں، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے رونے اور دعا کی وجہ سے ان کی آئی سائٹ درست کر دی ہے. اگر آئی سائٹ درست ہو سکتی ہے، اخلاق درست ہو سکتے ہیں، ایمان درست ہو سکتے ہیں، ہم لگے رہیں. وہ جب تک کہ اس غم کے ساتھ انسان سوتا جاگتا نہیں ہے اور اس لگن سے پکارتا نہیں ہے، تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی سنے گا، ہمارے بچوں کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے جو دعا ہم کرتے ہیں. اور کبھی مایوسی آنے لگتی ہے، نہیں مایوس نہیں ہمیں ہونا، انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا. آج آپ دیکھیں تو ہر دوسری ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے. شاید ہی کوئی ماں ہو جو یہ کہے کہ مجھے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں، سب دین پر ہیں، نمازی ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ماں ملے ایسی. ہر دوسری ماں، اگر 2 بچے لگے ہوئے ایک طرف تو ایک کسی دوسری طرف لگا ہوا. یعنی یہ پریشانی سب کی پریشانی ہے. لیکن اس پریشانی کا حل ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے سامنے رونا روتے رہتے ہیں، یا ماں باپ کو ستاتے ہیں، یا اپنی دوستوں کو بد مزہ کرتے رہتے ہیں، یا پھر اپنے دوسرے بچوں کے سامنے رونا دھونا کرتے رہتے. یہ سارے رونے دھونے جو لوگوں سے ہم کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے سامنے کر لیں. سجدوں میں روئیں، تنہائی میں روئیں اور دعائیں کریں. پھر دیکھیں کیسے نہیں اولاد کی اصلاح ہوتی. یعنی کوششیں کرنے کے باوجود ساتھ ساتھ دعائیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں سے لوگوں کو نکال دیں اور براہ راست اللہ کے سامنے فریادیں کریں. کسی کے سامنے بھی دکھ رونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ سارا رونا ایک جگہ کر دے کہ یہ میں نے اللہ کے سامنے رونا ہے. تہجد میں، سجدوں میں، جب خیال آئے، جب دل بھر آئے، جب پریشانی ہو، جب تکلیف ہو، بس وہ ساری اللہ کے سامنے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی سال کے بعد بیٹا لوٹا دیا اور کتنے بڑے مقام پر پہنچا کے ملایا. دعا قبول ہوئی نا، مایوس نہیں ہوئے. تو چاہے بچے چھوٹے ہیں یا بچے جوان ہیں یا بڑے ہیں، چاہے کتنے بھی بھٹک چکے ہیں، بہک چکے ہیں. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آپ پڑھیں، کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں والدین کی دعاؤں نے بچوں کے رخ پلٹ دیے زندگی کے. استاذہ جی، ایک امام بخاری کی جو زندگی ابھی ہم نے پڑھی تو اس میں ایک چیز اتنی زیادہ مجھے اسٹرائک کر گئی ہے کہ ادر دین ان کا جو ایکیڈیمک سارا کام ہے، جو انہوں نے حدیث کلیکٹ کی، اتنی محنت کی، ادر دین دیٹ وہ پوری ہسٹری میں ایک خاموش سا کردار ہے. کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں وہ کرتے تھے. کوئی ان کا ایسا کوئی ہے کہ امام بخاری نے ایک دفعہ یہ کہا یا ایک اسٹوڈنٹ کو یہ کہا یا ایسے کہا. بس یہ ہے کہ انہوں نے 70,000 لوگوں کو بھی پڑھائی تو وہ حدیث آگے پڑھا دی. ان پر
الزام لگ تو بھی انہوں نے اس کی کوئی ہمیں نہیں پتا چلتا اینڈ میں تو انہوں نے موت ہی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا یا اس طرح, اور جگہ چھوڑ دی. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قبول کی ان کی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی لیے قبول کی. ہم لوگ بہت بولتے ہیں, ہم بات بہت زیادہ کرتے ہیں نوٹس کروائے جانے کے لیے, مجھے ایسا لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے 2-3 چیزیں نا, ایک تو یہ کہ مکمل فوکس, یکسوئی, کام سے کام. دوسرا یہ ہے کہ اتنا بڑا کوئی کام کر جائے اور اتنے لوگوں کو پڑھا جائے, 70,000 لوگوں کو, جو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا, تو اس کے بعد بھی کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی اور آخری عمر میں آ کے مجھے یہ صلہ ملا کہ لوگوں نے مجھے اپنے وطن سے ہی نکال دیا اور میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت نہیں. پھر اللہ ہی کی طرف رجوع اور اللہ ہی کی طرف واپس چلے گئے. استاذہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو میموری تو ایکسیپشنل دی تھی, ریمارکیبل میموری تھی ان کی, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روٹین تھی, ان کا جو لائف اسٹائل تھا, جیسے کہ بہت سمپل کھاتے تھے, سالن کئی سالوں سے نہیں کھایا, کئی دفعہ پورا دن روٹی نہیں کھائی, رات کو نیند ان کی مسلسل نہیں تھی, 18 دفعہ رات کو اٹھتے تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہاؤ کم ہی ہیڈ سو مچ آف اسٹیمنا, کم کھایا کم سوئے, اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. سو واٹ واز دیٹ اسپیشل ڈرائیو جو ان میں تھی؟ مجھے تو یہ حدیث یاد آتی ہے, ایسی مثالیں جب میں پڑھتی ہوں کہ کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے اور پھر بھی وہ اتنا کچھ کر جاتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے کھانے کے لیے مجبور نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو ایسی ہمت اور طاقت دیتا اور کھلاتا پلاتا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے. جی استاذہ, آج کے دور پہ جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے حدیث کا انکار. تو جب ہم امام بخاری کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کا مقام دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی, اتنی محنت کی, تو اس چیز کی افادیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو تو آج کے دور میں بہت سے لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن احادیث کا وہ مقام جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے جب ہم امام بخاری کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقت. بالکل, تو سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے یہ صحیح بخاری کا یہ ساری باتیں پڑھی تو مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج سے ہی صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دوں. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ الہدیٰ جیسے ادارے میں ایک پورے پلان کر کے سارا یہ صحیح بخاری پڑھائی جائے. جو اسٹوڈنٹس قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صحیح بخاری کے لیے بھی مطلب اس کے لیے کوئی کورس ہونا چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گی انتظامیہ سے کہ اس پروگرام کے بعد ساری برانچز میں اور صوت القرآن کلاسز وغیرہ میں قرآن کے بعد جو اسٹوڈنٹس قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے لیے حدیث کورسز کا اور حدیث پڑھانے کا انتظام کیا جائے. استاذہ, 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. ایک تو میں اتنا امپریس اس بات سے ہوئی کہ ان کے والد اور وہ خود, وہ بیٹا کہہ رہے ہیں میں نے کبھی غیبت ہی نہیں کی, اور والد کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک کا مال بھی نہیں ہے میری اس میں. اور یہ کانفیڈنس, مطلب ہائٹ آف کانفیڈنس ہے اپنے کسی عمل کے اوپر. اور دوسرا استاذہ, میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہمارے تو 16 سال کے بچے بالکل بیبی ہوتے ہیں, ہم نے تو ان کو 16 سال کا بھی بیبی بنایا ہوتا ہے, اور ایون ان کو تو کسی ڈیسیجن میں بھی ہم نہیں لیتے, اور ان کو ان کی اپنی زندگیوں کے ڈیسیجن کرنے کے بھی ہم رائٹس نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنا ڈیسیجن کر سکیں, کیونکہ ہم پہلے کہتے تھے تمہیں نہیں پتا. اور وہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ پہ جو چیز ہے وہ اتنا بڑا کوسچن مارک ہے آج اس